بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سال 2025 مبارک ہو اور یہ آپ سب کی زندگیوں میں خوشیاں لے کے آئے اور آپ کی مشکلات کو آسان کرے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ 2025 کیسے عمران خان کے لیے حقیقی آزادی کا سال ہے اور 10 جنوری سے 10 فروری کے درمیان کون سی ایسی آسمانی طاقتیں عمران خان کی مدد کرنے جا رہی ہیں۔ جہاں ماہر علوم اور علم فلکیات کے نجومی اس چیز کی پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا، وہیں ہمارے سیاسی پنڈت یعنی کہ منیب فاروق، منصور علی خان، انصار عباسی، حامد میر، عمران ریاض خان اور دیگر لوگ اپنی نقطہ نظر سے پیشن گوئیاں کر رہے ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فل سٹاپ لگا دیا ہے، تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مجبوری بن چکی ہے۔ ان سب کے بیانات اکٹھے کر کے آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ پس منظر میں تحریک انصاف اور ریاست کی کیا گیمیں چل رہی ہیں، جس کی بنیاد پہ مہرے اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2024 میں عمران ریاض خان کے ساتھ ایسے دو خوفناک واقعات کیسے ہوئے جس کے بارے میں وہ آج بھی سوچتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے 26 نومبر کے بعد جو گزشتہ وہ نکلے ہیں اس حوالے سے بھی ایک ہنٹ دیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ بات یہ ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی، دوسری طرف کہا رہا ہے کہ ڈیل کے لیے مرے جا رہے ہیں، لیکن نجومی اپنا ہی ایک حساب کتاب لگا کے لوگوں کو حیران اور پریشان کر رہے ہیں۔ 2025 میں اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو کیا پیغام دیا ہے کہ پاکستان کو کیسے چلانا ہے، اس سمیت آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے عمران خان نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور جب میں حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ اس بات کو تسلیم کریں گے۔ مزید تفصیلات سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ اس وقت عمران خان 2025 میں جیل سے باہر آئیں گے یا نہیں، یہ ایک طرح سے ہاٹ ٹاپک ہے۔ منیب فاروق کس کی لائن لیے ہوئے ہیں یہ سب کو پتا ہے، ان کو پیغامات کہاں سے آتے ہیں یہ سب کو پتا ہے، فیصل واڈا کو پیغامات کہاں سے آتے ہیں یہ سب کو پتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ان کے پیغامات کو سن کے آپ ان پر 100% یقین کر لیں، بلکہ میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ اپنے ہرکاروں کو استعمال کرتی ہے، اور میں نے گزشتہ 18 سالوں میں کیا دیکھا کہ کس طریقے سے وہ استعمال کر کے وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، تو اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن بات کرتے ہیں منیب فاروق کی۔ منیب فاروق کہتے ہیں جی کہ عمران خان کو بتا دیا گیا ہے، ان کی اور انصار عباسی کی سٹوری ملتی جھلتی ہے۔ اچھا، عمران خان کو بتا دیا گیا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ رائتہ پھیلا دیا ہے، ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے ٹائم لگے گا، 9 مئی کے معاملات میں کوئی ڈھیل نہیں ملے گی، وقتی طور پہ آپ کو بنی گالا بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں بتائی ہیں منیب فاروق نے۔ منیب نے آگے بھی بہت سی چیزیں بتائی ہیں۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان یعنی اسٹیبلشمنٹ ان اے کمفرٹیبل پوزیشن، ٹرمپ کو ایم بی ایس سے کنٹرول کر لیا جائے گا، اور ٹرمپ کیا کرنے والا ہے یہ بھی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ تو رہائی امریکہ کے دباؤ میں نہیں کی جائے گی، نو کمپرومائز، یہ کہا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اپنے لوگوں کو کہ جناب یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیں کہ کوئی چکر نہیں ہے۔ اچھا، وہیں پہ منصور علی خان اپنی انٹری ڈالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے جو ڈیویڈنڈز حکومت کو مل رہے ہیں، معاشی اشاریے، جس میں مہنگائی کو لے لیں، جس میں انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے، جس میں سٹاک ایکسچینج ہے، جس میں عمران خان کو باہر نکالنے کا نقصان ہو سکتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی تھاٹ ہے۔ بس آپ سنتے جائیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گیم اصل میں ہے کیا۔ اچھا، اس کے بعد منصور علی خان ایک اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 4 اٹیمپٹیں عمران خان لے چکے ہیں۔ ایک، جب چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اور انہوں نے جلد سے اور لانگ مارچ، اور جب ان کو گولیاں بھی لگیں، ایک اٹیمپٹ وہ لی۔ دوسری اٹیمپٹ انہوں نے 8 فروری کے الیکشن میں لی۔ تیسری ان کی امید تھی کہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان منصور علی شاہ بن جائیں تو ان کے لیے کوئی چانس بن جائے، اور اب ٹرمپ جو ہے ان کی چوتھی امید ہے۔ اگر یہ امید بھی ٹوٹ گئی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ میں خود کہہ رہا ہوں، منصور علی خان نے نہیں کہا کہ عمران خان کے پاس پتوں کی کمی نہیں ہے، وہ سٹرگل کر رہے ہیں، اور جب انسان سٹرگل کر رہا ہو تو رستے خود بخود نکل آتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی جناب ان کی بات۔ اچھا، اب
आपको पता है हामिद मीर पुराने खिलाड़ी हैं, कोई भी बात खुल के नहीं करते, कभी गुस्से में आते हैं तो जज्बात का इजहार कर देते हैं। जब उनसे पूछा गया कि जनाब आप ये बताएं कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे और कोई डील हो जाएगी, तो हामिद मीर की जो बात मुझे समझ आई और ये एक हकीकत है कि इमरान खान ने अगर डील करनी होती तो 26 नवंबर की शाम जब उनको भेजा गया था बैरिस्टर गौहर को कि जनाब आप वीडियो रिकॉर्ड करवा दें और आपको रिहा कर दिया जाएगा और फला और ढिमका, तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया था। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अगर बाहर आना होता तो वो 26 नवंबर को बाहर आ चुके होते। लेकिन जब उनसे एम्फसाइज किया गया कि बताएं इमरान खान बाहर आएंगे, कोई आज़ादी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो खेल को घुमा फिरा के उन्होंने कहा जी इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि नौजवानों की आज़ादी ज़्यादा ज़रूरी है, अदलिया की आज़ादी ज़्यादा ज़रूरी है, VPN यानी सोशल मीडिया की आज़ादी ज़रूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सब आज़ादी अगर इन इदारों को मिल गई तो इमरान खान को आज़ादी खुद ब खुद मिल जाएगी, इस बात में कोई शक नहीं है। अब आते हैं इमरान रियाज खान के ऊपर। इमरान रियाज खान कहते हैं जनाब कि पूरा निज़ाम इमरान खान की मिन्नतें कर रहा है, उनको छोड़ना अब मजबूरी बन चुका है। और यह मजबूरी कैसे बना है मैं आपको बता देता हूं। सारे मुकदमात खत्म हो चुके हैं, जो रह गए हैं वो 2 से 4 माह में मजीद खत्म हो जाएंगे। और मुकदमे कैसे बनाएंगे, यहां पे मुझे इमरान रियाज थोड़ा सा मासूम लगे हैं। बाइडेन इंतजामिया सपोर्ट कर रही थी, अब वो पीछे हट जाएगी, अब नहीं बना सकेंगे नए मुकदमात और इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। बात इतनी सादा नहीं है। अगर कोई ढिठाई पे आ जाए और तो फिर आपको पता है कि जलसा करने के ऊपर 4 मुकदमे बन जाते हैं, बयान देने पे, तकरीर करने के ऊपर 34 साल की सजा हो जाती है। तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान जनाब। तो बात यह है कि मामलात जो है वो अभी चल रहे हैं, देखते हैं अभी आगे इससे क्या होगा। लेकिन एक और बात यहां पे एजाज सैयद ने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं इससे एग्री करता हूं। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त हुकूमत क्या चाहती है। हुकूमत के ये मुतालबात है कि सिस्टम को चलने दें, इंतशार ना फैलाएं, रियासत को गालियां ना दें, सोशल मीडिया को आप एक तरह से अपने को कंट्रोल करें। तो ये है 4 मुतालबात। वहां पे कुछ मुतालबात और भी सामने आए हैं कि आर्मी चीफ की तरफ आपने इशारा नहीं करना, रियासत के खिलाफ आपने प्रोपेगेंडा नहीं करना, 9 मई का आपने मजाक नहीं उड़ाना। तो ये रेड लाइन है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ये रेड लाइन जो है ना ये धसम भसम हो चुकी हैं। और वहां पे आप आदिल राजा को देख लें, क्या तबाही मचाए खड़े हैं। कभी ट्विटर के ऊपर जाके आप उनकी चीजें देखें, डायरेक्ट आसिम मुनीर के ऊपर रोजाना 8 से 10 और चोर, डाकू, लुटेरा और पता नहीं क्या क्या अलकाबात वो इस्तेमाल करती हैं। जहां तक रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे की बात है तो तबाही मची हुई है और बैरूनी ताकतें भी इसके अंदर मिली हुई हैं। 9 मई की बात कर ले तो आपके सामने ही है कि 9 मई के अंदर मिलिट्री कोर्ट ने तो सजाएं दे दी, लेकिन दूसरी कोर्ट से सजाएं देते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप अगर किसी को फोर्स करके दिलवा लें तो वो अलग बात है, क्योंकि हमारा जो कानूनी सिस्टम है वो खुद हमने, ताकतवर माफिया ने और शराफिया ने इतना उसको इंजर पिंजर उसका किया हुआ है कि अपने मुफादात के लिए वो उसको इस्तेमाल करते हैं और वो उसके निज़ाम हिला पड़ा है। तो उसको फिर जब आप उसमें से बारीकियां निकालते हैं तो तरीके इंसाफ के पास भी कोई बड़े वकीलों की कमी नहीं है, वो सिस्टम के अंदर से ही बारीक रास्ता लेकर निकल जाएंगे। टाइम ज़रूर लग सकता है, फोर्सफुली जिस तरीके से ऑक्यूपाई किया हुआ चीज़ों को वो ज़रूर हो सकता है। बल लंबी बात होगी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब वो कहते हैं जी PTI क्या चाहती है। PTI ये चाहती है कि इमरान खान को रिहा करें, एजाज सैयद की बात कर रहा हूँ, और केस खत्म कर दें। ये 2 मुतालबात हैं PTI के। यहां पे हकीकी आज़ादी की बात हो ही नहीं रही। अच्छा, हसनात मलिक जो है वो कहते हैं कि जनाब जमहूरियत धसम भसम हो चुकी है, जुडिशरी तबाह हो चुकी है, मीडिया मुकम्मल कंट्रोल में है और इस वक्त जो आज़ादी की सूरत हाल है वो बहुत ही खौफनाक है। तो ट्रंप जब आएंगे तो ट्रंप इन चीज़ों पे बात कर सकते हैं। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूं कि आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, ह्यूमन राइट्स पे, डेमोक्रेसी पे ये आलमी ताकतें हमेशा चीज़ों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करती आई हैं और ये करती हैं। और आपको पता है कि हमारे सारे मुफादात इन आलमी ताकतों से जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे स्टैंड और नो कंप्रोमाइज ये एक सेकंड में IMF की तड़ी के ऊपर और सऊदी अरब की इंटरफेरेंस के ऊपर सब हवा में उड़ जाएंगे। और हम देखते आए हैं मियां नवाज शरीफ के लिए भी इसी तरह के बयानात के बस सियासत से खात्मा और अब छुट्टी और अब कुछ नहीं होगा। और फिर हमने देखा कि वक्त बदला तो सब कुछ बदल गया। इसलिए कोई भी बात इसमें हतमी नहीं है, लेकिन हर कोई अपनी अपनी व्यूवरशिप को एक तरह से उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग किए जा रहा है, लेकिन हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। अच्छा, अब आपको बताता हूं
کہ وہ کون سے دو واقعات ہیں جنہوں نے عمران ریاض خان کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ میں جب حج پہ جا رہا تھا، احرام پہنا ہوا تھا، ان کی تصویر بھی آئی ہوئی ہے، تو اس وقت مجھے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ایک جگہ پہ آ گئے، وہ میں نے ان کو بلایا نہیں تھا، وہ کہتے ہیں جی بس ہم تو ویسے ہی آ گئے. حالانکہ ان کا کہنا تھا کہ بھی وہ آتے نہیں ہیں، وہ خود ہی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہاں پہنچنا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ اب سسٹم چینج ہو گیا ہے، اب ہم جو ہے یقین دہانی کروا رہے ہیں، پالیسی بدل چکی ہے، سسٹم آپ کو نہیں روکے گا. اور جب میں گیا تو مجھے وہاں پہ روک لیا گیا. اس کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہے، اور اگر میں گالیاں دے سکتا تو میں گالیاں ضرور دیتا. دوسرا انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ جناب جب میں 26 نومبر کا جب قتل عام ہوا، ان کے بقول جب قتل عام ہوا اسلام آباد کے اندر، تو اس وقت میری جان جا سکتی تھی. یقینی طور پہ جب آپ لاشوں کے بارے میں روزانہ بتائیں گے تو پھر آپ کو ٹارگٹ تو وہ بنائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے بچایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عمران ریاض کسی محفوظ جگہ پہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ ہی رکھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یہ سٹوری بتانے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. اب کافی عرصے کے بعد انہوں نے ایکسٹینشن کے بارے میں تو بتائی ہے. اللہ کرے کہ اس کی باری بھی آ جائے کہ ان کی جان کو کب، کس طرح اور کس سے اتنا شدید خطرہ ہو گیا کہ ان کو یہاں سے نکلنا پڑا. اچھا، اس کے بعد بات چل رہی ہے کہ جناب 2025 میں جوتشی کیا کہہ رہے ہیں. جوتشی یہ کہہ رہے ہیں جناب اچھا جوتشی بھی جو ہیں وہ پارٹی باز ہو گئے ہیں اور وہ اپنا تجزیہ دیتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ تجزیہ دیتے ہیں وہ، اور وہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اکثر تجزیے ان کے غلط ہو جاتے ہیں. جس طرف ایفیلیشن ہوتی ہے اسی طرف کا حساب کتاب بنا دیتے ہیں. بہرحال ایک جوتشی کہتے ہیں، بڑی خوفناک انہوں نے پریڈکشن دی عمران خان کے بارے میں کہ مارچ کے بعد عمران خان مایوس ہو کر ڈیل کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، ویسٹ کی مدد سے باہر جائیں گے، سیاست میں نظر نہیں آ رہے، ان کا سزاؤں سے بچنا مشکل ہے. اللہ کرے کہ عمر قید ہو جائے، ورنہ اس سے بڑی بڑی سزائیں ہو سکتی ہیں. اگلے 3 ماہ میں ایسا کچھ ہونے والا ہے کہ عقل دنگ رہ جائے گی اور وہ باہر چلے جائیں گے. یہ دو نجومی دونوں نے ایک ہی طرح کی رائے دی، پتہ نہیں انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی اب معیشت کے حوالے سے ایسی خبریں آنے والی ہیں کہ تجوریوں کے منہ کھول دیں گی عالمی طاقتیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے کسی کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، نہ کسی کی رائے کی ضرورت رہے گی. میں اسے 100% ڈس ایگری کرتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی زیادہ دیر تک عوامی توقعات اور عوامی خواہشات کے برخلاف نہیں چل سکتی، ورنہ ان کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے بڑی خوفناک غلطیاں بھی کیں. جب انہوں نے پیپلز پارٹی کو دبایا تو جیلے ان کے خلاف ہو گئے، جب انہوں نے نون لیگ کو دبایا تو پٹواری ان کے خلاف ہو گئے، اور جب انہوں نے پی ٹی آئی کو دبایا تو پھر بہت سی کمیونٹی جو سارے ان کے ایسٹس تھے وہ سب ان کے خلاف ہو گئے. یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، میں آپ کو کسی دن بتاؤں گا کہ یہ سارا نظام چلتا کیسے ہے اور کس طریقے سے لوگوں کے ذہن میں وہ کیا نقطہ نظر ہوتا ہے. میری کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں اور پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ چلتے تھے. بہرحال وہ بات تو پھر ایک لمبی ہے، وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا، اب اصل بات جو کہ اس کے اندر ایک نجومی یہ کہتے ہیں، بلکہ کہتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب عمران خان 12 جنوری 2025 سے 10 فروری 2025 تک کچھ ایسا ہوگا کہ ان کے لیے چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. اگر فروری میں ایسا نہیں ہوتا تو مارچ کے مہینے میں ان کو گمنامی میں جاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے. یہ بڑی چیز، خوفناک چیز انہوں نے کی ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ان کی فیور میں ہے عمران خان کی وہ بھی، اور جو عمران خان کے خلاف ہیں وہ بھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ تک اگر کچھ نہیں ہوتا تو عمران خان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہونے والی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. یہ سمپل سی بات ہے. اس کے اوپر، اللہ کے اوپر یقین رکھیں گے تو یہ ساری باتیں ہو جائیں گی، اور یہ ایسے ہی ہوا میں اڑ جاتی ہے. آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.